السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ادھر والے اور پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادھر والے بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی مجھ سے قبل حضرت مولانا قاری حافظ انور ربانی صاحب نے ایسا شاندار اور بے نظیر خطاب آپ کے سامنے فرمایا کہ دل کی دنیا میں عاشقوں کے ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اور واقعی ہمارے آقا کی جو تعریف کرتا ہے تو ہمارے آقا کی کیا عزت بڑھائے گا۔ آقا کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ خود تعریف کرنے والے کی عزت بڑھا دیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، تقریریں بہت سنتے ہیں آپ، مگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں، علم میں، اقبال میں، عمل میں اور ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔
انہوں نے ایک شعر پڑھا، خدا کی رضا، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے سنا تھا؟ میرا ارادہ بدل گیا، میرا ارادہ بدل گیا، ارادہ کچھ اور تھا لیکن انہوں نے میرا ارادہ بدل دیا۔ اور یاد رکھو جو نبی کا مداح ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تاثیر دیتا ہے جس کا چاہے ارادہ بدل دے، جس کا چاہے ارادہ بدل دے۔ تو اگر ارادہ بدلا ہوا سننا ہو تو ایک مرتبہ مجھ پر میرے آقا و مولا پر درود پڑھ کے سنائیے۔ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے۔ عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ پڑھیے عزت ہو مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا۔ ہمارا فرش کیا ہے؟ زمین ہے، کیونکہ ہم صرف خاکی ہیں اور وہ نوری بشر ہیں، تو ہمارا فرش زمین اور ان کا فرش کیا ہے؟ مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ارادہ کہاں سے بدلا؟ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا۔ اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا
عصائے کلیم، یہ ہمارا عصا لے کے بیٹھے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ کا حکم تھا، اے موسیٰ اپنا یہ عصا فرعون کے محل پہ جا کر ڈال دینا، اژدہا بن جائے گا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد، کہ ہے عرش حق ہے عرش حق تیرے پائے محمد رضا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے عاشق کا نام ہے کہ دلوں میں جم گیا ہے۔ رضا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، کیا عشق ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، کیا بھروسہ ہے۔ وہ پلے صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ارے دنیا ہی میں اس وائر پہ چل کے دکھا دو، اس وائر پہ، یہ بہت موٹا ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں بال آ جائیں گے اتنے موٹائی۔ اس وائر پہ ہم اور آپ نہیں چل سکتے اگر اس کو وہاں سے یہاں تک باندھ دیا جائے، ہے نا؟ لیکن کیا یقین ہے، کیا بھروسہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے۔ ارے آپ سے اگر کہا جائے 1 فٹ کی پٹی پر آپ چلیے اور جھومتے ہوئے چلیے، 1 فٹ کی پٹی پر چلیے اور جھومتے ہوئے چلیے، آپ جھوم کے نہیں چل سکتے، آپ تو بالکل سائلنٹ ہو کے احتیاط کے ساتھ چلیں گے۔ ادھر پاؤں پھسلا، ادھر نیچے گرے، اور وہاں کیا عالم ہوگا؟ وہاں نیچے جہنم دہک رہا ہوگا، جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اس کے اوپر پلے صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، مگر ایک عاشق رسول کا بھروسہ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت، بچانے والا تو کوئی اور ہے، ہمیں گرنے سے ڈرنے کی کیا ضرورت، سہارا دینے والا تو کوئی اور ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، انشاءاللہ ہم اور آپ بھی وجد کرتے گزریں گے، ہم اور آپ بھی انشاءاللہ پلے صراط سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ کیوں؟ اپنے محبوب کی رحمت پہ ناز کرتے ہوئے، محبوب کی دعا پہ ناز کرتے ہوئے، کہ مصطفیٰ کی دعا ساری کائنات کی دعا رد ہو سکتی ہے مگر آقا مولا کی دعا رد نہیں۔ اسی نظم میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مجھے یاد آ گیا، ادھر انہوں نے ارادہ بدلا، ادھر اعلیٰ حضرت نے ارادہ بدل دیا، بدلنے کے مجبور کریا۔ چھوڑ دیے تھے میں نے 2 شعر، 2 شعر میں نے مصطفیٰ کی دعا، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا
اجابت کا سہرا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، ارے دلہن بن کے نکلی سو دعائے محمد، ہماری دعا آسمان تک جاری پائے کہ نہ جا پائے، فرشتے اس کو باب اجابت تک پہنچائیں کہ نہ پہنچائیں، لیکن مصطفیٰ کی دعا بڑے اہتمام سے جاتی ہے۔ فرشتے پہلے رحمتوں کی دلہن بنا دیتے ہیں مصطفیٰ کی دعا کو، اس کے بعد باب اجابت پر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے جب دلہن بن کے نکلی تو کیا ہوا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، مگر یہ محبوب خدا کی دعا ہے، رحمت حق جھک رہی ہے مصطفیٰ کی دعا کے آگے، کہ اجابت نے بڑھ کر، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، سب کچھ بتاتے جا رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، دیکھیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی سواری آ رہی ہے، نماز ختم کر کے آپ کے سلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو جب کلیم اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو حبیب اللہ اپنی قبر میں کیسے زندہ نہ ہوں گے؟ اور جب نبی کو دور سے اپنی قبر سے حضرت کلیم اللہ سلام کر رہے ہیں تو ہم عاشقان مصطفیٰ اگر اننت پور سے گنبد خضرا کی چھاؤں میں اور بوئے مبارکہ کے زیر سایہ اگر ہم یہاں سے سلام کریں گے تو ہم کیسے شرک و بدعت کرنے والے ہیں؟ یہ کلیم اللہ آپ ہی سے تو سیکھا، اب جبریل بتاتے جا رہے ہیں، جبریل کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، یہ دیکھیے بیت المقدس ہے، اس میں ہزاروں انبیاء و مرسلین اس کے کنارے کنارے زمین میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو سب بتا رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول کو معلوم نہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو معلوم نہیں کہ قبر موسیٰ کہاں ہے، قبر یوسف کہاں ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کرایا؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، مگر جبریل کا ہمارے اوپر کرم ہے، جبریل کا ہمارے اوپر کرم ہے، اے جبریل آپ کے قربان کہ اگر آپ نہ پوچھتے، آپ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ آپ نے پوچھا ہم پر احسان کیا، آپ نے بتایا ہم پر احسان کیا،
مصطفیٰ کو تو سب خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا علم عطا فرما دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں اذان دیتے ہیں، میکائیل اقامت کہتے ہیں، مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، مصطفیٰ امام المرسلین ہیں، اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، صفیں بند رہی ہیں، سرکار بھی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مقتدی بننے کا موقع نہیں ہے، امام بننے کا موقع ہے، آئیے آپ ہی کی امامت کے لیے یہ سارے مقتدی بلائے۔ آپ کو یاد ہوگا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میلاد پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا روز اول میں، روز میثاق میں آپ کا میلاد پڑھا تھا۔ کیا انداز ہے جبریل کا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو یاد ہوگا، آپ کو تو یاد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا انداز ہے جس کی جبریل سنت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اے محبوب ہمیں تمہیں نہیں معلوم اس لیے ہم بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ کیا فرماتا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے پیارے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا، اے پیارے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا ہے اس وقت ہمارے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی نہیں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یقیناً تم نے دیکھا ہے، ہم صرف یاد دلا رہے ہیں۔ تو جو نبی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ سکتا ہے، وہ نبی ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ ساتھ میں جبریل، ساتھ میں جبریل ہے۔ چلیے آپ کا جب میلاد ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا سارے پیغمبروں سے؟ سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور اے محبوب یاد کرو، یہاں پر بھی ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی روح آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی روح آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی روح آ رہی ہے، اور مصطفیٰ کا کیا عالم ہے کہ مصطفیٰ میں جسم میں روح کے میں نور کے اس مجلس میں موجود ہیں، کیونکہ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے مصطفیٰ تمہیں معلوم نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو، یاد کرو جب تمہارا رب نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس سے پہلے، توحید کے اجتماع میں ایچے بیچے کانے کترے لولے لنگڑے اچھے برے سب، اور میلاد مصطفیٰ میں صرف نیک لوگ آتے ہیں، صرف پاکیزہ لوگ آتے ہیں۔ اگر کوئی آنا بھی چاہتا ہے اس کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اگر وہ آنا بھی چاہتا فرشتے منہ پھیر دیتے ہیں، تو اس قابل نہیں ہے کہ پاک محفل میں آئے۔ ناپاک لوگوں کا پاک محفل میں آنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو جب توحید کا اجتماع اللہ نے کیا سب کو بلایا، اور جب مصطفیٰ کا میلاد کیا غوث اعظم میں آ جاؤں مولا نہیں، خواجہ غریب نواز مولا میں آ جاؤں
نہیں، تمہیں بھی اجازت نہیں۔ یہاں پر آنے کے لیے نبوت شرط ہے، یہاں پر آنے کے لیے رسالت شرط ہے، یہاں پر آنے کے لیے معصومیت شرط ہے، کیونکہ یہ معصوم نبی کا میلاد ہے۔ اللہ بھی معصوم، مصطفیٰ بھی معصوم۔ اب اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، جب نبیوں سے پکا وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ کہ ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے سارے انبیاء و مرسلین یہاں پر موجود ہیں میلاد مصطفیٰ میں، ان سے اللہ نے وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں نبوت اور حکمت عطا کروں، کتاب عطا کروں، یعنی نبی بناؤں، رسول بناؤں، تو کیا کرنا تم؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں جب تمہیں نبی بنا دوں، جب تمہیں رسول بنا دوں، جب تمہیں کتاب اور علم و حکمت عطا کر دوں، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت پر مہر لگائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ نبوت دینے کا کام اللہ کا ہے، نبوت لینے کا کام سارے انبیاء و مرسلین کا ہے، اور نبوت کی سند دینا ہمارے آقا کا کام ہے۔ ارے نادان، تو کہتا ہے اپنی کتابوں میں کہ مصطفیٰ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، نبیوں سے پوچھو مصطفیٰ کیا ہیں، انبیاء و مرسلین کہیں گے کہ ارے نادان، ان کی عطا کا انکار مت کرنا، کیونکہ اگر ہم نے انکار کر دیا ہماری نبوت بھی ختم ہو جائے گی، ہماری رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے گا تمہاری کتاب کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ جملہ خاص ہے۔ جب میں تمہیں نبی بنا دوں، جب تمہیں میں رسول بنا دوں، جب تمہیں کتاب عطا کر دوں، جب تمہیں علم و حکمت سے نواز دوں، اس وقت ایک رسول آئے گا، وہ ہمارا پیارا ہوگا۔ ایک رسول آئے گا تمہاری کتاب کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرتا ہوا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ وہ اس کا کام تو یہ ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، اس کا کام تو یہ ہے تمہاری رسالت کی تصدیق کرے، اس کا کام تو یہ ہے تمہاری نبوت کی تصدیق کرے، اس کا کام تو یہ ہوگا کہ تمہارے علم و حکمت کی تصدیق کرے کہ واقعی تم نبی ہو کہ نبی نہیں ہو، اس کا تصدیق کرنا اس کا کام۔ اے میرے بندو، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تمہارا کام کیا ہوگا میں بتا رہا ہوں۔ کیا کام ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارا کام کیا ہوگا کہ نبی اگرچہ ہو، رسول اگرچہ ہو، علامہ اگرچہ ہو، بڑے مرتبے والے اگرچہ ہو، لیکن جب میرا محبوب آ جائے گا، جب میرا رسول آ جائے تمہارے درمیان، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ ان پر تمہیں، اے آدم تمہارا بیٹا ہوگا وہ، لیکن یاد رکھنا
بیٹا مت سمجھنا، نبی سمجھنا، رسول سمجھنا، اس پر آدم ایمان لانا، اس وقت اپنے باپ کا جلوہ مت دکھانا بلکہ ان کی نسل کا جلوہ دکھانا۔ آدم علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ نے صرف ایمان لانے کا حکم دیا ہے، مگر میں تو اپنا وسیلہ بنا رہا ہوں آپ کو۔ جب تک آدم نے وسیلہ نہیں بنایا، جب تک مصطفیٰ کے سطح میں آدم کی توبہ قبول نہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے صرف رسول اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا، پنجتن کو وسیلہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا، فاطمہ کو وسیلہ بنایا، امام حسن کو وسیلہ بنایا، امام حسین کو وسیلہ بنایا، اور یہ پانچوں کا گلدستہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے مولا، جب تو نے مجھے پیدا کیا، روح ڈالی اور میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھیں کھلی تو عرش اعظم نظر آیا۔ عرش اعظم نے مولا تیرے نام کے آگے، تیرے نام کے ساتھ مولا کس کا نام تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ ان کے صدقے میں تو بنایا گیا ہے، ان کے نور ہی سے تیرے جسم میں روح آدم قرار پائی ہے۔ اگر تو نہ ہوگا، لولا لما خلقت الآدم، اے محبوب، اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ۔ تو ظاہر میں میرے نسل، حقیقت میں میری اصل۔ اور سمجھانے کے لیے بتا دوں، ظاہر میں میرے بیٹے، حقیقت میں میرے باپ۔ ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ یہ کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے، محبت کا کلمہ ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتی تو مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کو سلام کرتے۔ بیٹی کو سلام کرنے کے بعد سرکار کیا فرماتے؟ کبھی گلے سے لگا لیتے، کبھی ہاتھ چمواتے، کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت میں ہوتے تو کالی کملی اتار اپنی چادر نور اتار، اپنا کمبل شریف اتار کر، جس کے ایک ایک تار پر لاکھوں فرشتے قربان ہوتے ہیں، جس کے ایک ایک تانے بانے پر لاکھوں فرشتے قربان ہوتے ہیں، وہ مقدس کملی جو قیامت کے دن ہمارے بخشائش کے کام آئے، وہ مقدس کملی سرکار اتار کر زمین پر بچھا دیتے۔ بیٹی فاطمہ، تیرے قدم اس لائق نہیں ہے کہ زمین پر پڑے، محمد کی کملی تیرے قدم۔ تو سرکار کی چادر مبارک، خاتون جنت کا فرش، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اے محبوب، تم نے اپنی محبوب لقد جگر کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنی چادر نور کا فرش بنا دیا فاطمہ کے لیے، ہم اپنے عرش کو تیرا فرش بنا دیں گے۔ زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق،
زیر پائے محمد۔ اب سنو، محبت کی بات سنو کہ حضرت فاطمہ زہرا جب تشریف لاتی ہیں، سرکار کھڑے ہو کر استقبال کرتے، سلام کہتے، سلام کا جواب دیتے، اپنی نورانی چادر کو بچھا دیتے زمین پر، اے فاطمہ اس پر بیٹھو، تم میرے جسم کا حصہ ہو، تم میرے جسم کا حصہ ہو، دل کا ہی نہیں، جگر کا ہی نہیں، ہاتھ کا ہی نہیں، پیر کا ہی نہیں، سینے کا ہی نہیں، محمد کا جتنا جسم ہے سر سے پیر تک، سر کا بھی حصہ ہو، دماغ کا بھی حصہ ہو، دل کا بھی حصہ ہو۔ اور جب محبت زیادہ سرکار اظہار فرماتے تو کیا کہتے؟ یہ میری بیٹی ہے۔ کیا کہتے؟ یہ میری بیٹی ہے، اور حقیقت میں یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہہ سکتے ہیں تو آدم علیہ السلام رسول اکرم کو اپنا باپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اسی لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ حقیقت میں مصطفیٰ فرزند آدم ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھو تو مصطفیٰ باپ ہے آدم علیہ السلام کے۔ کیوں؟ دوسری دلیل سنو، دوسری دلیل سنو، باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کا، باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہوتا، باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ ارے خود آدم علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، پھر کیسے کہہ رہے کہ باپ کے بغیر بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ابا جان کون؟ بولو، مگر یاد رکھو یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن نیچرل اور زمانے کا جو دستور ہے باپ کے بغیر بیٹا نہیں، تو بیٹا بغیر باپ کے نہیں، اسی طریقے سے آدم بغیر نور مصطفیٰ کے نہیں۔ اگر آدم کا نور پیشانی آدم پر جگمگاتا نہ اگر مصطفیٰ کا نور، تو نہ آدم ہوتے نہ آدم کی خلقت ہوتی۔ اس لیے اگر آدم علیہ السلام یہ کہیں کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں تو تم میرے فرزند ہو، حقیقت میں میرے باپ ہو، اگر تم نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ تو اب آدم علیہ السلام اپنی توبہ کو قبول کرانے کے چکر میں چل رہے جنت سے نکال دیے گئے، کہاں اترے؟ سری لنکا میں اترے۔ کہاں اترے؟ سری لنکا میں اترے۔ اب پیدل چلتے 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 ہندوستان میں، یہ بھی ہمارا نصیب ہے، یہ بھی ہمارا نصیب ہے ہندوستان والوں۔ اس ہندوستان سے نبی کو محبت کی خوشبو آتی تھی، اس ہندوستان سے نبی کو محبت کی خوشبو آتی تھی۔ امام سیدنا علی مقام امام حسین کو وفا کی خوشبو آتی تھی۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے اپنی عطا بنا کر معین الدین اجمیری کو بھیج دیا کہ اگر میں ظاہر میں نہ آ سکا تو کیا ہوا، میری اولاد آ رہی ہے، وہی ہندوستان پر راج کرے گا۔ اب غریب مسلمان بیچارہ مدینے میں نہیں جا پا رہا، مکہ شریف کے طواف کو نہیں جا پا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے
تو میرے محبوب کے دربار میں آؤ، میرے محبوب کے دربار میں مجھ سے دعا کرو، اور مصطفیٰ بھی میرا محبوب بھی اگر سفارش کر دے گا، سبحان اللہ، سجدوں سے کام نہیں بنے گا، نماز سے کام نہیں بنے گا، روزوں سے کام نہیں بنے گا، تہجد سے کام نہیں بنے گا، یہاں پر معاملہ یہ ہے مصطفیٰ کے غلام بنو، ان کی سفارش سے کام بنے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، مگر خدا کی قسم اللہ بھی نہیں بخشے گا جب تک مصطفیٰ دعا نہ کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گناہگارو، یہی تو بخشائش کا دروازہ ہے۔ اسی کو تو امام اہل سنت کہتے ہیں، خدا کے در سے الگ مت سمجھنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی تو خدا کا دربار ہے، یہی تو خدا کا دربار ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، کل پرسوں میں نے ایک کلپ دیکھی کہ دربار نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میلاد اور سلام کو نہ ماننے والے میلاد منا رہے ہیں، مصطفیٰ کو سلام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے عرب کے شیخ ہاتھ باندھے کھڑے، ارے ہم کو روکتے ہیں متوے عاشقان مصطفیٰ کو کہ اس طرف کر کے دعا مت مانگو، اللہ ادھر ہے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کے دربار کے روضے کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ اٹھا دیے، فوراً ہاتھ میں مار دیا جائے گا۔ پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، متوے کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا عرب کے متوے نہیں، ہندوستان کے متوے، دیوبندی متوے، اہل حدیث کے متوے، غیر مقلدین کے متوے گھسپیٹ بنا کر وہاں کے حکمراں بن رہے ہیں، وہاں کے پولیس والے بن رہے ہیں۔ جتنا وہ ظلم نہیں کرتے اس سے زیادہ یہ اردو دان اپنا روب دکھانے کے لیے عربی میں بات کرتے۔ ہم سے بھی بات ہوئی، مگر ہم کو سمجھا دیا گیا تھا، ہم کھڑے تھے سرکار کے روضے کے سامنے، مبارک کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے مریدین بھی ساتھ میں تھے، ہمارا ادب گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے روضے کا دیدار کریں، ہم نے ہاتھ باندھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھ رہا تھا دیوبندی متوّا آیا، یہ نماز کی حالت ہے، اور نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کی حالت ہے۔ میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھ رہا، عربی میں پوچھ رہا، میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھ رہا، ادب سے ہاتھ باندھ رہا، میں ادب سے روضہ مصطفیٰ کی طرف۔ میں کیا کہتا ہوں اس سے کہ ارے نادان، تو کعبے کی طرف کہہ رہا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کعبہ تو مصطفیٰ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ تو کعبہ جس کو سجدہ کر رہا ہے، کعبے کا کعبہ، جانے کعبہ، روح کعبہ، ایمان کعبہ۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھر کی دیواریں، اور یہاں تو جسم مصطفیٰ، وہ جسم مصطفیٰ ہے، جہاں پر کی مٹی مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، فرشتوں میں بحث ہونے لگی۔ ہم لوگ ابھی تک جس کی روح کو اگر نیک ہوتا ہے تو اس سے اعلیٰ مقام پر رہتے ہیں، کسی کی روح آسمان پر، کسی کی 7ویں آسمان پر، کسی کی کرسی کے نیچے، کسی کے جنت میں، کسی کی عرش الہی کے نیچے۔ ان کی روح کہاں رکھیں؟ ان کی روح کہاں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی رہنمائی کی،
تم خود بتاؤ کہاں رکھیں ہم اپنی محبوب کی روح کو؟ کسی فرشتے نے عرض کیا کہ مولا عرش کے اوپر، کہا عرش تو ان کے قدموں کا محتاج ہے، عرش تو ان کے قدموں کا تمنائی ہے، تاج سر بنانے کے لیے مصطفیٰ کے نالین کو عرش نے چوما۔ کہا مولا کعبے میں رکھ دے، کہاں رکھے؟ کعبے میں رکھ دے، وہ تیرا گھر ہے۔ کہا اس کعبے میں جو کعبہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہاں رکھ دے۔ کہا مولا جنت میں رکھ دے، مولا مصطفیٰ کی روح کو جنت میں رکھیں۔ جواب ملتا ہے جنت تو مصطفیٰ کی کنیز ہے، جنت کی مالکن تو ہم نے خاتون جنت کو بنا دیا، جنت کے مالک تو حسن و حسین کو بنا دیا، اب جنت میں کیا رکھا ہے؟ مصطفیٰ کی روح کو وہاں کیسے رکھا؟ مولا تو ہی بتا دے کہاں رکھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، عرش کا تارا تارا چھان ماروں گے، مصطفیٰ کے قدموں کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ مولا تو اس لیے کہ میں نے اسی کے لیے تو سب کچھ بنایا، دولہا تو وہی ہے، یہ سب باراتی ہیں، دولہا تو وہی ہے، یہ سب باقی باراتی ہیں۔ تو مولا تو ہی بتا دے کہاں رکھے؟ کہا جو جسم محمد ہے۔ ارے میرے طریقے پر عمل کرو، میں نے اپنے نور سے اس کے نور کو پیدا کیا، اور اس کے جسم میں نے ہی وہ نور اور روح رکھی۔ میرے ہی سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نہ ادھر ادھر مت جھانکو، عرش کو مت دیکھو، کعبے کو مت دیکھو، عرش کرسی کو مت دیکھو، جنت و دوزخ کو مت دیکھو، کائنات کے آسمانوں کو مت دیکھو، بلکہ اسی جسم مصطفیٰ کو دیکھو کہ جس جسم مصطفیٰ نے میں نے روح کو رکھا تھا، تم لوٹا کر اسی میں رکھو، تم لوٹا کر اسی میں جسم مصطفیٰ میں روح رکھ دو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ گنبد خضرا اور وہ قبر نبی کہ جہاں مصطفیٰ کا جسم لگا ہے ساری کائنات سے افضل، حتی تو کعبے سے بھی افضل۔ اب یہ پیشانی آدم پر اگر یہ نور نہ رکھا جاتا تو روح تو گھبرا کے نکل گئی تھی نا۔ معلوم ہے نا، آپ کو سنتے رہتے ہیں، 30 سال سے تو مجھے سے سن رہے۔ جب اللہ نے پتلہ خاکی آدم علیہ السلام کو تیار کیا، جب بن گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبریل اب روح آدم کو اس کے جسم میں داخل کر۔ روح آدم جب جسم آدم میں داخل کی گئی، بس 1 ہی منٹ 2 منٹ کے بعد گھبرا کے باہر نکل گئی۔ آدم کا جسم پھر ویسے ہی مردہ مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے روح، میں نے جب تجھے حکم دیا تھا کہ جسم آدم میں داخل ہو جا، تو داخل ہوئی، میں گھبرا کے باہر کیوں نکل گئی؟ کہا مولا بہت وحشت ہے، بہت اندھیرا ہے، مولا بہت وحشت ہے، بہت اندھیرا ہے جسم آدم میں، اس لیے میں باہر نکل آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت مسکرانا، مسکرانا رحمت پروردگار کی سنت ہے، اور مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ تو مشیت ایسی مسکرائی، خدا کی رحمت مسکرائی، اور جبریل کو حکم ہے، جبریل یہ روح ایسے نہیں جائے گی، یہ ایسے نہیں جائے گی، پیشانی آدم پر، یا بعض روایتوں میں قلب آدم پر، پیشانی آدم پر میرے مصطفیٰ کا نور رکھ دو، جس کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس نور محمدی کو پیشانی آدم پر رکھ دو۔ اب حضرت آدم کی پیشانی پر نور کو رکھا گیا، کس کا نور؟ جلدی بولو، سرکار کا نور جب آدم کی پیشانی پر رکھا گیا، پھر روح کو حکم دیا گیا، اے روح اب داخل ہو، بلایا جا رہا ہے،
آپ پھر سے نکلا، نہیں مولا بہت رحمت ہے، بہت روشنی ہے، بہت نور ہے، اب میں نہ نکلوں گی، اب جبریل کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک ملک الموت نہیں نکالے گا جب تک میں نہیں نکلوں گا۔ اب آدم علیہ السلام عرض کرتے اے مولا مجھ کو محمد کے صدقے میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر۔ ارے پروردگار، ایک گلدستہ جو تو نے دکھایا اس گلدستے والوں کے صدقے میں ان کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے معاف کر دے، توبہ قبول کر۔ کہا وہ گلدستہ کہاں دیکھا؟ کہا مولا جنت کی پیشانی پر، جنت کی پیشانی پر میں نے وہ گلدستہ دیکھا، اس میں تیرا بھی نام ہے، تیرے محبوب کا بھی نام ہے، کوئی علی ہے اس کا بھی نام ہے، کوئی فاطمہ ہے اس کا بھی نام ہے، کوئی حسن ہے اس کا بھی نام ہے، کوئی حسین ہے اس کا بھی نام ہے، گویا کہ پنجتن پاک۔ ایک روایت میں ملتا ہے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، اور ایک روایت میں جب پوچھا آدم نے کہ یہ پنج تن کون، یہ پنج تن کون، پانچ جسم کون، تو نے فرمایا ارے کائنات یہ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی، تو بے دم یہی تو پانچ ہیں، کتنے؟ پنجتن ہی تو ہمارے دل کی راحت ہے، پنجتن ہی تو ہمارے دل کا قرار ہے، پنجتن ہی تو ہماری چادر کو بچھا رہے ہیں۔ تو فاطمہ عرض کرتی ہیں عالم تصور میں اے میرے آقا، آپ نے اپنی نورانی چادر میرے لیے بچھا دی ہے، اور میں اپنی چادر جس میں 72 پیبند ہے مولا، جو کربلا کے داغدار ہوئی ہے، اس کو اس وقت تک نہ اڑھوں گی جب تک کہ میرے مصطفیٰ کی امت کو بخش نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، اور چادر زہرا ہماری شفاعت کے کام آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہیں، میدان محشر ہے، وہاں کوئی نماز نہ پڑھ سکے گا مگر مصطفیٰ کا علاقہ ہے، جو جی چاہے کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے رکوع کریں، چاہے سجدہ کریں، چاہے اپنے رب کی بندگی کریں، ارے سارے راجہ تو یہی ہیں، ان کو کون روکنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تو فرما چکا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تم کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے محبوب، جب تک دیتے رہیں گے جب تک کہ تم راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں سر کو گرا دیں گے، دعا کریں گے اے پروردگار رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، نہیں بخشا تو میں دوں گا کیونکہ میں تیرا محبوب ہوں۔ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کہیں ترجمہ نہیں ملے گا رب ہب لی امتی، اللہ میری امت بخش دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، کہیں ترجمہ نہیں، رب ہب لی ہبہ عطا، ہبہ سے ہب
حد سے ہبا، یعنی اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دو۔ یہ دعا سنیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک رشک کرنے لگیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رشک کرنے لگیں گے۔ ارے یہ مصطفیٰ کیا کر رہے؟ ہم نے جن کو ٹھکرا دیا، ہم نے جن کو ٹھکرا دیا ان کو انہوں نے اپنا لیا۔ ارے آج ہم پیغمبر نہ ہوتے، ہم بھی غلام مصطفیٰ ہوتے، ہم بھی امت رسول اللہ ہوتے، تو آج اللہ کے رسول کے زمرے میں ان کی امت میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ اب انبیاء مرسلین کا عقیدہ دیکھیں، اللہ نے کیا تاکید کی میلاد میں؟ اللہ نے میلاد میں کیا تاکید کی؟ اے نبیوں، اے رسولوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں، یعنی جب تمہیں نبی بنا دوں، جب تمہیں رسول بنا دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اس رسول کے پہچاننے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ مجبور نہیں ہوگا، وہ مجبور نہیں ہوگا، قلم قدرت اس کے ہاتھ میں ہوگا، لوح اس کے ہاتھ میں ہوگی، قلم اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جو چاہے سند لکھ کر دے دے۔ ثم جاءکم رسول مصدق، پھر رسول آئے گا تمہارے پاس تصدیق کرتا ہوا۔ اے آدم واقعی 100% کامیاب، آپ رسول ہیں، آپ نبی۔ اے نوح، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 100% نمبر، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، سبحان اللہ۔ اے سلیمان، بادشاہت تو مل گئی، سند تو مجھ سے ملے گی، بادشاہت مل گئی، سند مجھ سے لو۔ کل تقریر سنی نا آپ نے، فخر سلیمان، کیا ہے؟ فخر سلیمان، جس کے اوپر پرندے سایہ کریں وہ سلیمان، جس کے اوپر بادل سایہ کرے وہ فخر سلیمان۔ سبق یاد ہے نا کل کا؟ جس کے اوپر بادل وہ کرے، سایہ کرے، وہ کیا ہے؟ فخر سلیمان۔ ہمیں جنات کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں رہتا تھا، جہاں بھیجنا ہو انسانوں کو بھیج دیتے تھے، لڑنے کے لیے جنات کو بھیج دیتے تھے۔ ہمارے آقا کیسے فخر سلیمان ہو گئے؟ کبھی جنات کو بھیجا، انسانوں ہی کو بھیجا، بلکہ لے کے گئے۔ اللہ دیکھ رہا تھا یہ سلیمان پر فخر کرنے والے ہیں، فخر سلیمان ہے۔ اللہ نے کہا محبوب تم اپنے آپ جنات کو مت بلاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجوں گا۔ میں بدر کے مقام پر ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3,000 فرشتوں کو بدر کے مقام میں تمہارا لشکری بنا کر کے بھیجوں گا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، پھر مولا علی کا ذکر آ گیا۔ مولا علی کی روایتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ 3 مرتبہ آندھی کیوں چلی بدر میں، 3 مرتبہ آندھی کیوں چلی؟ آندھی کا راز کیا ہے؟ کیا آندھی اس لیے کہ ریت کافروں کی آنکھوں میں گھس جا کر؟ نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ جب آندھی چلی ہے تو جبریل ساتھ 1000 فرشتوں کے ساتھ مصطفیٰ کے غلام بن کر اور لشکری بن کر شامل ہوئے۔ کہا جب دوبارہ آندھی چلی پھر کیا ہوا؟ کہا میکائیل 1000 فوج لے کر کے آئے۔ اور جب اور تیسری مرتبہ آندھی چلی، مولا علی فرماتے ہیں اچھا مولا علی کی بات کا کسی نے انکار بھی نہیں کیا؟ مولا علی کی بات کا کسی نے انکار بھی کیوں نہیں، اور کیوں کرتا؟ سارے صحابہ جانتے تھے کہ یہی تو باب علم نبی ہے، یہی تو نبی کے شہر کے علم کا دروازہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر 1000 فرشتے آئے،
کسی روایت میں قرآن شریف کی آیت ہے بثلاثۃ آلاف، اور کہیں ہے بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے۔ تو جو جنات کو اپنی مدد کے لیے بھیجتا ہے وہ ہوتا ہے سلیمان، اور اللہ جس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ ہوتا ہے بکر سلیمان۔ بڑی تشریف رکھیے، بس 5 منٹ اور۔ بلند آواز سے درود شریف سنا دو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اکبر تبار۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبیو، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، نبوت کی ڈگری، جب رسالت کی ڈگری دے دوں، جب کتاب تمہیں عطا کروں، جب دنیا میں جاؤ کتاب و حکمت لے کر، اس وقت تک تمہاری نبوت یقینی مکمل مستند نہیں ہوگی، جب تک کہ آنے والا رسول تمہاری رسالت کی اور تمہاری نبوت کی جو کچھ تمہارے پاس ہے جب تک وہ تصدیق نہ کرے مکمل نہیں۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، تو کیا کرنا؟ خوش ہو کے نذرانہ مت پیش کرنا۔ آج کل تو پیسوں سے ڈگری بھی مل جاتی ہے، یہاں پیسے والی ڈگری نہیں ہے، پیسے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اے مولا کیا کریں گے؟ جب وہ تمہاری رسالت کی تصدیق کرتا ہوا، نبوت کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس آئے تو تم کیا کرو گے؟ مولا کیا کریں؟ ارے خالی نذرانے سے کام نہیں چلے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا، تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا پڑے گی۔ کیسے جاہل ہے وہ لوگ کہ جو نبی سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ سید الانبیاء کے لیے سارے نبیوں کو اللہ پابند کر رہا ہے کہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ کیا پتا چلا کہ اگر ہم سرکار پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء و مرسلین کی سنت۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، بات ختم ہو گئی نا؟ جب وہ رسول تصدیق کرتا ہوا ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تم ان پر ایمان لانا، اور اللہ کا ایک ہی حکم کافی ہوتا پیغمبروں کے لیے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں سے کوئی گناہ نہ ہوا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ ان سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان لے آؤ، مدد کرو، بس کافی ہے۔ پھر اللہ پوچھ رہا ہے اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے؟ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم نے اقرار کر لیا اور پکی قسم اٹھائی کہ تم واقعی ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ قسم کس سے لی جاتی ہے؟ جس کے دل میں شک ہو۔ یہ نبی ہیں، انبیاء مرسلین ہیں، ان کے دل میں شک و شبہ کا اللہ کے حکم کے آگے کوئی گنجائش اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ان سے اللہ پوچھ رہا ہے
تم نے پکی قسم اٹھائی یعنی پکا وعدہ کیا. جو پوچھ رہا محبوب کی شان کی بات ہے، محبوب کی عظمتوں کی بات ہے، محبوب کے میلاد کی بات ہے. آخرتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہنے لگے بلند آواز سے قالوا اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے قسم اٹھا لی، ہم نے تیرا کہا مان لیا، ہم ایسا ہی کریں گے جیسا تیری مرضی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فاشہدوا، گواہ بن جاؤ. ہو سکتا ہے کہ آدم کے زمانے میں نوح نہ آئے، ہو سکتا ہے موسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ نہ آئے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ خالی وعدہ ہی نہیں، خالی اقرار ہی نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ فاشہدوا، گواہ بن جاؤ ایک دوسرے. اے آدم تم نوح کے گواہ بنو، اے نوح تم ابراہیم کے گواہ بن جاؤ، اے ابراہیم تم اسماعیل کے گواہ بن جاؤ، اے سلیمان تم داؤد کے گواہ بن جاؤ، اے داؤد تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ. مختلف سارے انبیاء مرسلین ایک دوسرے کے گواہ بن جائے تاکہ اپنے قول سے وعدے سے مکرنے نہ پائیں. فاشہدوا، پھر بھی اللہ کو اطمینان نہیں، محبوب کی شان کی بات کر رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اور یاد رکھنا اگر ایک دوسرے کے زمانے میں نہ آئے تو میں ہر زمانے میں ہوں، میں ہر زمانے میں ہوں، میں یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں، جہاں دیکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم دیکھو گے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. تو اللہ کیا فرماتا؟ فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارا گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے. اور یہ شان عظمت مصطفیٰ، اور یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. تو اب جب اللہ سے اقرار کر لیا سارے انبیاء و مرسلین نے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو سرکار آئے نہیں، آئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ارے یہ سب تو بشارتیں دیتے رہے کہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے. یہ میلاد ہی کا تو صدقہ ہے، ذہنوں میں موجود ہے کہ آئے گا ضرور، ضرور آئے گا، جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، جس کی ہمیں اقتداء کرنا ہے، جس کو اپنا امام بنانا ہے. کوئی نبی کے زمانے میں ہمارے آقا نہیں آئے. تو کب آئے؟ ختم نبوت کی مہر بن کر کے آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے لیے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جن کے لیے التجائیں کی پروردگار عالم سے، اے اللہ میری نسل سے بھیج، اے اللہ میری نسل سے بھیج. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سارے انبیاء و مرسلین نے عرض کیا ہوگا، اے مولا تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنے محبوب پر ایمان لانے کا، تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اپنے محبوب کی مدد کرنے کے لیے. افسوس کہ وہ نبی ہمارے زمانے میں آئے ہی نہیں، ہم کیسے ایمان لائے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا معراج میں، اللہ نے جبریل کو بھیجا معراج میں. اے جبریل وعدہ پورا کرنا ہے انبیاء و مرسلین کا، سارے نبیوں کو جمع کرو، امام الانبیاء کو لے جاؤ، محمد کی امامت کرواؤ، آدم کو مقتدی بناؤ، تاکہ وہ سب کے سب میرے محبوب پر ایمان بھی لے آئیں ان کے مددگار. اب یہ کون ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ نے سنا کہ روح محمد کو جسم محمدی میں لوٹا دیا گیا. جب تک روح جسم میں رہتی ہے زندگی باقی رہتی ہے. ہمارے آقا خود فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم،
سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھ گئے۔ اور سرکار نے جلوہ دیکھ کر ہم کو بتا بھی دیا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا کوئی دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، خدا کا کوئی دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے آقا تو یہاں سے فرماتے ہیں وَيُرْزَقُ، انبیاء و مرسلین کو اپنی ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کی بیویاں ان کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ۔ جب سارے انبیاء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو زندگی دینے والے آقا کی زندگی کا کیا عالم ہے؟ اسی لیے بریلی کا عاشق پکار اٹھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ قسم کھا رہے ہیں، دیکھا ہے کیا اللہ حضرت؟ لیکن عاشق اپنے عشق کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتا۔ ارے مصطفیٰ کا فیض جو سارے کائنات میں بٹ رہا ہے، یہی تو زندگی کی علامت ہے۔ مردہ مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ درود، اس کی قبر سے کیا فیض ملے گا؟ جو اپنی قبر میں زندہ ہے، اننت پور سے پکارو گے یا غوث المدد، واسع زندہ ہے۔ تو یہ امامت مسجد اقصیٰ اللہ کا وعدہ، نبیوں کے اقرار پورا کرنے کا ذریعہ تھا کہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے تو کیا ہوا، مگر شروع سے لے کر آخر تک ہر زمانہ میرے محبوب کا ہے۔ ازل کا زمانہ بھی میرے محبوب کا، عرش کا زمانہ بھی میرے محبوب کا، آدم سے پہلے کا زمانہ بھی میرے محبوب کا، اور آج کا زمانہ بھی میرے محبوب کا، قیامت کا زمانہ بھی میرے محبوب کا۔ تو ایسے آقا مولا ہمارے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب سرکار معراج کو جا رہے ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور ایک پر جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، یا رسول اللہ آپ تو نور علی نور، میں تو آپ کے صدقہ نور سے بنایا گیا ہوں، آپ تو اصل نور ہیں، یہ میری حد ہے، اس کے آگے میں اگر ذرا سا بھی بڑھا، ایک بال کے برابر بھی بڑھا، فروغ تجلی بسودت پرم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات میرے بالوں پر جلا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عاشق مصطفیٰ نے کہا اللہ کی تجلی نہیں کی، مصطفیٰ کی تجلی، مصطفیٰ کی ابھی تک دیکھا جبریل نے تو عالم بشریت میں دیکھا، لباس بشریت پہن کر دیکھا، اب لباس بشریت تار تار ہو جائے گا اور مصطفیٰ کی حقیقت اب ظاہر ہوگی۔ جبریل اس تجلی ذات محمد کی تاب نہ لا سکے۔ اچھا جبریل، سرکار نے بھی زور نہیں دیا کہ چلو، سرکار جانتے تھے کہ میری طرح تھوڑی ہے، سرکار جانتے تھے کہ میری طرح تھوڑی ہے، چلو نہیں کہا سرکار، ہمیں معلوم ہے تمہارا حد یہیں تک ہے، اور میری حد تو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، میری حد تو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جبریل کو سرکار نے زور نہیں دیا۔ اچھا جبریل نے بھی نہیں کہا، اگر کوئی عاشق مصطفیٰ ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، غار میں ساتھ نہیں چھوڑا، مولا علی ہوتے، ان کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، اگر بلال ہوتے تو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، درے کھاتے رہے، ارے اگر کوئی عاشق ہوتا، نہیں چلوں گا میں، نو انٹری کا بورڈ ہے مگر میں چلوں گا،
کہا کیوں؟ ارے کہا انہی پر جان دینے کے لیے تو جان ملی ہے، اگر انہی پر جان قربان ہو گئی جل گیا تو اس سے زیادہ زندگی اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ زندگی اور کیا ہوگی؟ جبریل کے دل اور جذبات نہیں ہیں، اس لیے رک گئے۔ مگر جبریل کو مقام مصطفیٰ معلوم تھا، اب یہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو دیکھیں گے، ایسا دیکھیں گے کہ ان کو دیکھنے والا خدا کو دیکھنے والا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خدا کا جلوہ دیکھ لیں گے، جو طور پر دیدار نہ میسر ہو سکا، مصطفیٰ کی آنکھیں طور سے افضل۔ میں معراج بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کا حاجتم یا جبریل، اے جبریل کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، قبول کرواؤں؟ جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے امت کے غم میں آپ کو روتے ہوئے، امت کے گناہوں پہ آپ کو شرمندہ ہوتے ہوئے، امت کی بخشائش کے لیے جب آپ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، جب آپ جائیں گے جب بھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہیں گے، اور آپ ہزاروں سجدے کر رہے ہیں اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی رحمت روتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جبریل پر کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ کی امت کے لیے مانگا۔ مانگ رہے ہو میں پورا کروا دوں تمہارے خدا کی بارگاہ میں تمہاری تمنا کو؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے یہ اجازت دلوا دیجئے کہ جب پلے صراط سے جب پلے صراط جو جہنم پر قائم کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، آپ کی امت چل نہ سکے گی، ٹھہر نہ سکے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرنے لگے گی۔ یا رسول اللہ اللہ سے اجازت دلوا دیجئے کہ اللہ اس وقت مجھے اجازت دے کہ میں اپنے 650 پر ایک پر سدرہ سے پھیلا دیں تو یوسف کو آغوش میں لے لیں۔ یہ ایک پر کی تھا، 650 پر 650 پر والا کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دلوا دیجئے کہ جب آپ کی گناہگار امت پلے صراط سے گزر رہی ہوگی تو جبریل اپنے پر بچھا کر آپ کی امت کو اپنے پروں پر لے کر پار کروا دے۔ مختار کائنات دیکھنا، مختار کائنات کو دیکھنا ہے۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے اجازت دلوا کر مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ مصطفیٰ مختار کائنات، اے جبرائیل اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں تمہیں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کو یہ موقع ملے گا۔ بریلی کے تاجدار تھوڑے ملانے لگے، یا رسول اللہ آپ غیرت دار نبی ہیں، آپ کے غلام بھی غیرت دار، آپ غیرت دار نبی ہیں، آپ کے غلام بھی غیرت دار ہیں، ہم لوگ بھی غیرت دار ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا یہ مطلب کہ ہم کو سوائے آپ کے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ جبریل ہوں گے 650 پر والے، ہمیں تو آپ کے بال کا سہارا مل جائے ہمارے لیے۔ پل سے اتارو، کیا کہتے ہیں؟ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو۔
بتاؤ آپ فرش پر بیٹھے ہو، فرش کو پتا ہے کہ نہیں کہ آپ پر بیٹھے ہو؟ پتا ہے نا؟ زمین پر چلتے ہیں، زمین کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی دعا ہے کہ روڈ پر چلنے کی دعا بھی کر رہے ہیں اور روڈ کو خبر نہ ہونے پر جبریل کا احسان نہیں چاہیے یا رسول اللہ آپ کے ہم احسان مند ہیں؟ آپ اگر آنکھ کا اشارہ کر دیں گے ہم کٹ سے پار ہو جائیں گے، مگر آپ نے زبان دے دی ہے تو یا رسول اللہ عرض کر رہے ہیں، بریلی کا عاشق عرض کر رہا ہے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ پل سے اتارو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہے غیرتدار امتی کی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تو سرکار نے بھی عاشقوں کی بات سن لی۔ اب سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میدان محشر میں قیامت میں آپ کہاں کہاں اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں کہاں ملیں؟ تو اس میں سے ایک بات سرکار نے فرمائی، قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان پہ۔ کسی ناچیز کا شعر ہے، قبر میں یا رسول اللہ کہو گے میں آ جاؤں گا، گنبد خضرا کا دروازہ کھول دوں گا، میرا نور اتنا پاورفل ہے کہ تمہاری قبر تک میرا نور آ جائے گا، ارے میں خود آ جاؤں گا، میری آل غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں مدرسہ قادریہ میں موجود رہتے ہوئے 70 مریدوں کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں، یہاں بھی موجود ہے، 70 جگہ بھی موجود ہے۔ یہ تو آل رسول کا کمال ہے، امام الرسول کا کیا عالم ہے کہ ایک ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان پہ، قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان میں، جو جہاں بھی پکارے وہیں آپ ہیں، جو جہاں بھی پکارے وہیں آپ ہیں، یا نبی رحمت عالمی آپ ہیں، محفل لامکاں کے مکی آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سرکار نے فرمایا جہاں جہاں تلاش کرو گے میں جگہ بتا دے رہا ہوں، وہاں وہاں میں مل جاؤں گا۔ اسی میں سے ایک جگہ ہے پل صراط۔ یا رسول اللہ پل صراط جہنم کی آگ کے قریب آپ کیا کریں گے؟ آپ جہنم کی آگ کے قریب کیا کریں گے؟ تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہے گی جب تک سرکار رہیں گے، جب تک جہنم کی آگ۔ ابھی سنا نا تم نے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد، اور یا رسول اللہ اور کیا کریں گے آپ؟ تو سرکار فرمائیں گے جب جب میرا امتی جائے گا۔ امتحان دلانے والا اگر خود آپ کے ساتھ ہے تو 100% نمبر کے پورے چانسز۔ یہاں سرکار اپنی امت کو تیار کر رہے ہیں، جاؤ امتحان ہو رہا ہے، ہم تو ہیں۔ سرکار کیا فرمائیں گے؟ رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رب سلم اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ جب یہ دعا سن لی عاشق رسول نے، جب جبریل کے پروں کا وعدہ ہو گیا تو کہتے ہیں مثل کے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
کرتے گزریے. ارے فرض نہ کرے کچھ اور بھی کرے پھر نہیں سکتے. کہتے دن بچانے والے کھڑے ہیں, رب سلم کی ندا لگانے والے کھڑے ہیں. رضاپور سے اب وجد کرتے گزریے, ہے رب سلم صدائے محمد, ہے رب سلم صدائے محمد. یہ ہے عرش حق, کہ ہے عرش حق, سبحان اللہ, محمد کہ ہے عرش حق, کہ پائے محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.